شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی پیروی نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی پیروی کرے تو یہ گمراہی ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری برداشت کے مطابق اور اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اگر مسجدوں میں عبادت جاری ہے اور محلے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی تو پھر ایسی عبادت غور کرنے کے لائق ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو ہر وقت تبدیلیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکل آئے گا۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کی پہچان اپنے آپ سے کراتی ہے۔ اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص تو جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، تو پھر آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ جو عمر میں بڑا ہوا اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی اللہ تعالی مدد کرے، اور نامراد وہ ہے جس کو اللہ کی مدد نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ مردوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ وہ اپنے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: اللہ کے حکم پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے
اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں میں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش مزاج ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت پھیل چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر اور قیمت گھٹا دیتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال اور دولت پر فخر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے مقابلے میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ دھرمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور دنیاوی امید سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن ہار جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے راز ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ ہی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔
اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے بڑی شفا رکھی ہے۔ صرف اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔